बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी गुफ्तगू का 8वां हिस्सा रिकॉर्ड कर रहे हैं। टॉपिक हमारा वही चल रहा है, अदालती खुला की शरई हैसियत। आज इस टॉपिक में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो मुख्तलिफ उलमाए किराम की इस मौजू से मुतल्लिक आरा क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ उलमाए किराम इस मौजू से मुतल्लिक अपनी क्या आरा अपनी तहरीरों में या अपनी किताबों में दर्ज करते हैं। इसमें जो चार मशहूर उलमाए किराम, वैसे तो बहुत सारी आरा बहुत सारे उलमाए किराम की हमें किताबों में मिलती हैं, लेकिन वो तादाद इतनी ज़्यादा है कि हम इतने मुख्तसर वक्त में वो तमाम उलमाए किराम की आरा जो है वो पेश नहीं कर सकते। हवाले के तौर पे और मिसाल के तौर पे हमने चंद जो हैं वो उलमाए किराम की आरा को यहाँ पे जमा किया है। वो हम उस पे हम देखेंगे कि किस की क्या राय बनती है। आज जिस आलिम की राय पे हम बात करेंगे वो सैयद मौदूदी हैं, और आइंदा जो एपिसोड हम रिकॉर्ड करेंगे उसमें अल्लामा यूसुफ अल करज़ावी की राय को देखेंगे, फिर हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ की राय को देखेंगे, और फिर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी की राय को देखेंगे। इन चारों जय्यद उलमा की आरा की रोशनी में हम अदालती खुला की शरई हैसियत को समझने की कोशिश करेंगे। आज सैयद मौदूदी की क्या राय है इस मौजू पे वो देखते हैं। सैयद मौदूदी अपनी मशहूर किताब हुकूक ज़ौजैन में इस चीज़ को ज़ेर बहस लाते हैं, और जिस थीसिस का मैंने आपको हवाला दिया था उसमें भी इसी किताब का हवाला दे के उनकी राय को नकल किया गया है। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर औरत मुआवजा भी अदा करके वो खुला लेना चाहती है और वो मुआवजा अदा करने को तैयार है, लेकिन शोहर उसका मुआवजा कबूल नहीं करता और वो उसकी पेशकश को मुस्तरद कर देता है, तो फिर औरत के पास सिवाय इसके और कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाए। दूसरी बात वो अपनी राय को बयान करते हुए लिखते हैं कि ये जो आया मुबारका है सूरह बकरा की आयत नंबर 229, जो मैं पहले भी आपके सामने उसे पढ़ भी चुका, इस आयत का जो हिस्सा खुला से मुतल्लिक है और जहां से खुला का तस्वुर जो है वो अखज़ किया गया है, वो मैं दोबारा आपके सामने वो अल्फाज आया मुबारका के रख देता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फ़ाइन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह फला जुनाहा अलैहिमा फी मफ्तदत बिही तिलका हुदूद अल्लाह फला तअतदूहा व मन यतअद्दा हुदूद अल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। फ़इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें ये खदशा है, अगर तुम्हें ये खौफ है, अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह, कि ये दोनों अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे, फला जुनाह अलैहिमा, तो फिर उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है, फी मफ्तदत भी ही, कि औरत कोई फिदिया अदा करके कोई मुआवजा अदा करके उससे अपनी जान छुड़ा ले। तिल का हुदूद अल्लाह है, ये अल्लाह की हदें हैं, फला ताददूहा, इन अल्लाह की हदों को मत तोड़ो। वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाह, जो लोग अल्लाह की हुदूद से तजावुज करते हैं, इन हुदूद को तोड़ते हैं, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, यही लोग हैं जो जुल्म करने वाले हैं और जालिम हैं। इस आयत की इस हिस्से से जिससे खुला का तसव्वुर ड्रा होता है, फ़ाइन खिफ्तुम के अल्फाज जो यहाँ पे आए हैं, इनकी तशरीह करते हुए सैयद मौदूदी लिखते हैं कि इससे मुराद उलुल अम्र ली जाती है। इससे मुराद काजी है, फैसला करने वाला है, अम्र जारी करने वाला है, हुक्म देने वाला हाकिम है। और इसकी वो आगे तशरीह करते हुए और अपनी राय को आगे बयान करते हुए कहते हैं कि तारीख में हमें 4 मशहूर मुकद्दमात इस खुला से मुतल्लिक या औरत की शिकायत पे घरेलू नाचाकी से मुतल्लिक हमें मिलते हैं। पहला तो वही मशहूर मुकदमा वो जिक्र करते हैं कि साबित बिन कैस की जो बीवी ने मुकदमा पेश किया था वो है। दूसरा हबीबा बिन सहल है, जो साबित की दूसरी बीवी थी और उसका मुकदमा था। तीसरा एक वाकया ऐसा एक मुकदमा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में पेश आया। और चौथा जो मुकदमा और वाकया पेश आया वो रबी बिनते मऊज बिन ओफरा का वाकया था, जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में पेश आया था।
تو اس میں ان 4 مقدمات کو وہ حوالے کے طور پہ سید مودودی پیش کرتے ہوئے اپنے اس موضوع سے متعلق رائے دیتے ہیں کہ ان 4 مقدمات کو اگر ہم دیکھیں احادیث کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں معاوضہ قبول نہ کرنے پر قاضی کے کیا اختیارات بنتے ہیں، اس بات کا اصول ہمیں دیا گیا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان 4 مقدمات میں اگر خاوند خلا کی پیشکش اپنی بیوی کی طرف سے قبول نہیں کرتا، اسے مسترد کر دیتا ہے، اور جو بیوی ہے وہ زر خلا ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور معاوضہ دے کر اس کے نکاح سے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن خاوند مرضی نہیں دیتا، خاوند اس کی یہ پیشکش قبول نہیں کرتا، تو ان 4 مقدمات میں یہ جو تاریخ میں بیان ہوئے ہیں اور وقوع پذیر ہوئے ہیں، ان سے ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ پھر عدالت، قاضی اور جج کے کیا اختیارات ہیں، اور کیا کوئی اختیارات ہیں بھی یا نہیں، اور اگر ہیں تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے پھر ایسے معاملے میں۔ اس میں سید مودودی اپنی رائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قاضی شوہر کو حکم دے گا، آرڈر جاری کرے گا کہ معاوضہ لے لو اور بیوی کو چھوڑ دو، یعنی وہ جو خلا کا مطالبہ کر رہی ہے اس مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے معاوضہ لو، اس سے زر خلا وصول کرو اور اسے آزاد کر دو۔ سید مودودی اپنی رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قاضی کی حیثیت صرف مشیر کی نہیں ہوتی، وہ صرف مشورہ دینے کی حد تک محدود حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ حکم ہوتا ہے، امر جاری کرتا ہے، حکم جاری کرتا ہے، آرڈر دینے والا ہوتا ہے، اور حکم نہ ماننے کی صورت میں اس کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ سزا بھی سنا سکتا ہے اور کوئی تعزیری حکم بھی جاری کر سکتا ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف جج کی مشیر کی حیثیت کہ وہ صرف مشورہ دیتا ہے فریقین کو کہ تم ایسے کر لو، تم راضی نامہ کر لو، تم رجوع کر لو، تم یہ کام کر لو تو زیادہ بہتر ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ایسا کر لو، تو یہ تو مشورہ ہوتا ہے۔ اور اگر قاضی کی اور جج کی مشیر کی حیثیت کو، صرف مشیر کی حیثیت کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر سید مودودی کہتے ہیں کہ اسے سزا کا اختیار دینا اور کسی نزاع کا فیصلہ کرنے کا اختیار کیوں دیا جاتا ہے؟ پھر تو یہ دونوں اختیار بے معنی ہو جاتے ہیں کہ اگر اس نے مشورہ ہی دینا ہے تو پھر وہ جج کس بات کا ہے، اگر اس نے پھر مشورہ ہی دینا ہے تو پھر وہ قاضی کس بات کا ہے، اور اگر اس نے صرف مشورہ ہی دینا ہے تو پھر سزا دینے کا اختیار اسے کیوں دیا گیا کہ جو اس کا مشورہ ماننے سے انکار کر دے گا اسے سزا سنائے گا؟ مشورہ تو مانا بھی جا سکتا ہے اور انکار بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن حکم ماننے پر پابندی ہوتی ہے، حکم ماننا ہوتا ہے، محکوم علیہ اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ حاکم کا حکم وہ تسلیم کرے گا اور اس پہ وہ عمل کرے گا اور اسے اوبے کرے گا۔ اس لیے سید مودودی کہتے ہیں کہ جج جو ہے وہ صرف اس حد تک نہیں ہوتا کہ آپ صرف اس سے مشورہ لے لیں یا وہ آپ کو مشورہ دے دے، اور صرف اس حد تک بھی نہیں ہوتا کہ اس کے پاس فیصلہ کرنے کا تو اختیار ہوتا ہے لیکن فیصلہ منوانے کا اختیار نہیں ہوتا، فیصلے پہ عمل کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، فیصلے کو ایگزیکیوٹ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، اور ایگزیکیوشن سے انکار کرنے پر اور جس کو وہ آرڈر کر رہا ہے وہ آرڈر ڈس اوبے کرتا ہے تو اس کے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اسے سزا دے کے یا جرمانہ کر کے یا کوئی تعزیری حکم جاری کر کے اپنے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنا سکے۔ تو سید مودودی کہتے ہیں کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو پھر عدالت اور قاضی کی حیثیت بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ دوسری بات وہ جو اس عدالتی خلا کی شرعی حیثیت سے اپنی رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بنیادی غلطی پیدا ہو گئی ہے جس نے سارا معاملہ جو ہے وہ درم برم کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ اس بنیادی غلطی کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خلا وہ جو غلطی ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر یہ روایت پا چکی ہے، وہ یہ رسم بن چکی ہے اور یہ تصور عام ہو چکا ہے کہ خلا شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور قاضی کو کوئی اختیار نہیں ہے، عدالت کو کوئی جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ خلا کے معاملے میں کوئی فیصلہ کر سکے یا خلا کی ڈکری دے سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی غلطی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر اس غلطی یہ قائم رہتی ہے تو اس کا ایک نتیجہ بڑا نقصان دہ سامنے آتا ہے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ خلا بھی حق کے طلاق کی طرح مکمل مرد کا اختیار بن جاتا ہے اور عورت عملاً بے اختیار ہو کے رہ جاتی ہے۔ یعنی خاوند طلاق دینا نہیں چاہتا اور وہ رہنا نہیں چاہتی
تو ایسی صورت میں عورت بے بس اور بے اختیار ہو جاتی ہے کہ اگر خاوند بھی اسے آزاد نہیں کرتا اور اس کے خلا کے مطالبے کو تسلیم نہیں کرتا اور معاوضہ وصول کر کے اسے آزادی نہیں دیتا اور اپنے نکاح سے باہر نہیں کرتا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ عدالت کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے، قاضی کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر عورت رحم و کرم پہ رہ جاتی ہے مرد کے، اس کے ظلم و ستم کو ہمیشہ برداشت کرنا اور تا حیات برداشت کرنا اس کا مقدر بن جاتا ہے، اور عورت عملاً بے اختیار ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کے بارے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قاضی کو اختیار دیا گیا ہے، اس میں عدالت کا اختیار وضع کیا گیا ہے، لہٰذا وہ اس نص سے وہ بنیادی استدلال لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ عدالت کے پاس خلا دینے کا اختیار نہیں ہے، قاضی کے پاس خلا دینے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کے اس حصے میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں فَإِنْ خِفْتُمْ کے جو الفاظ ہیں اس سے مراد قاضی ہے اور جج ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں زوجین کے بارے میں تو غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا جب زوجین کے بارے میں غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے تو فَإِنْ خِفْتُمْ کے الفاظ سے زوجین مراد نہیں لیے جا سکتے، اس سے مراد وہ فیصلہ کرنے والا اور وہ حکم دینے والا لیا جا سکتا ہے، اور وہ کورٹ ہوتی ہے اور عدالت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ احادیث جو اس 4 اوپر مشہور مقدمات جس میں بیان ہوئے ہیں اور وہ ہم تک جن احادیث مبارکہ اور روایات کی روشنی میں ہم تک پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان واقعات میں آپ دیکھیں تو جو خواتین ہیں وہ گھریلو ناچاکی کی خاوند کے خلاف شکایات لے کے وہ آتی ہیں عدالت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں بھی آئیں، خلفائے راشدین کے دور میں بھی عدالتوں میں آئیں، اور وہ وہاں پہ علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہیں۔ تو سید مودودی یہاں پہ اپنی رائے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آؤٹ آف کورٹ ان کا معاملہ طے ہو جاتا اور اگر خاوند ان کے خلا کے مطالبے کو تسلیم کر لیتا اور اگر خاوند ان سے معاوضہ لے کے خلا کی بنیاد پہ علیحدگی کر دیتا اور انہیں اپنے نکاح سے آزاد کر دیتا اور یہ معاملہ تنازع کی شکل اختیار نہ کرتا تو وہ کبھی بھی عدالت میں نہ آتی، باہری معاملہ ختم ہو جاتا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا عدالت میں آنا اور پھر عدالت میں اس معاملے کا ختم ہونا اور اس میٹر کا ڈیسائیڈ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ عدالت کے پاس اختیار موجود ہے اور وہ خلا پہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قاضی اگر فیصلے کا اختیار رکھتا ہے مگر شوہر کی رضامندی کے بغیر اپنا فیصلہ منوانے کا اختیار نہیں رکھتا تو پھر قاضی کی طرف رجوع کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ پھر قاضی کو مرجع قرار دینا بے معنی ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر بھی بیوی کا مطالبہ نہیں تسلیم کرتا، شوہر بھی مان نہیں رہا اور بیوی جو ہے وہ بھی اپنا مطالبہ اس کے سامنے کر رہی ہے اور کچھ کر نہیں پا رہی، منوا نہیں پا رہی، اور قاضی کے پاس بھی آپ کہتے ہیں کہ اگر اختیار موجود نہیں ہے، عدالت بھی خاموش ہے اور وہ بھی سکوت اختیار کرتی ہے اور وہ بھی بے اختیار ہے، تو پھر عورت کدھر جائے گی؟ عورت کا فیصلہ، اس تنازع کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا یہ ساری زندگی یہ تنازع موجود رہے گا؟ کیا کوئی ایسا تنازع بھی ہوتا ہے جس کا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا؟ اگر میاں بیوی آپس میں اس معاملے کو طے نہیں کر پاتے تو پھر عورت جو ہے وہ کون سا راستہ اختیار کرے گی؟ اور اسے پھر عدالت میں اگر آپ نہیں جانے دیتے اور آپ کہتے ہیں کہ عدالت بھی خلا نہیں دے سکتی، خاوند بھی خلا دینے پہ راضی نہیں ہے اور وہ رہنا بھی نہیں چاہتی، وہ موت کو ترجیح دیتی ہے اس کے ساتھ رہنے کو، تو پھر آخر بنے گا کیا؟ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو احادیث اس معاملے میں ہیں، جو ابن ماجہ کی روایت، بخاری کی روایت اور یہ جو 4 واقعات آپ کے سامنے میں نے رکھے، وہ کہتے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ جج بے اختیار نہیں ہوتا، جج با اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے فیصلے اور احادیث کے الفاظ جو ہیں ان میں جو عربک ٹرمینالوجیز اور جو ورڈنگ یوز ہوئی ہے ان پہ وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سب واقعات میں اگر آپ ان کی عربک لینگویج کو دیکھیں اور احادیث مبارکہ کے ان الفاظ کو دیکھیں تو سب سے پہلی بات سید مودودی کرتے ہیں کہ اس میں
अमर का सीगा इस्तेमाल किया गया है, यानी हुक्म देने की बात की गई है, ऑर्डर जारी करने की बात की गई है, किसी हुक्म देने वाले का जिक्र किया गया है। जैसे कि तलक्काहा, इसे तलाक दे दो, फरक्काहा, उसे जुदा कर दो, उसे छोड़ दो। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को हुक्म दिया है, इन वाकयात में ये बात सामने आती है कि तुम ऐसा करो। तो इसलिए इब्ने जरीर ने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से जो रिवायत की है, उसमें भी वो कहते हैं कि यही अल्फाज हैं कि फफर्रकू बैनहुमा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जुदा कर दिया, इनके दरमियान जुदाई पैदा कर दी, यानी इस निकाह को खुला की बुनियाद पे मनसूख कर दिया। और फिर सैयद मौदूदी अपनी राय बयान करते हुए ये भी कहते हैं कि यही अल्फाज उस रिवायत के भी हैं जो जमीला बिनते उबई बिन सलूल से मनकूल है कि वहां भी यही अल्फाज थे कि हुक्म जारी किया गया था, मशवरा नहीं दिया गया था, बाकायदा ऑर्डर जारी किया गया था। और ऑर्डर वही जारी करता है और हुक्म वही जारी करता है जिसके पास हुक्म और ऑर्डर जारी करने का इख्तियार होता है, और उस हुक्म की हुक्म अदूली की सूरत में अपने हुक्म को मनवाने और उस पर अमल दरामद करने का भी इख्तियार होता है, और वो सजा भी दे सकता है और कोई ताजीर भी सुना सकता है। इसके बाद सैयद मौदूदी कहते हैं कि इन हकायक की रोशनी में कोई शुबा बाकी नहीं रहता कि अगर औरत अपने खावंद को, मर्द को खुला का मुतालबा करती है और उसे मुआवजा भी देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर मर्द उसका ये मुतालबा और ये पेशकश मुस्तरद करता है और तलाक भी नहीं देता और खुला पे भी जान नहीं छोड़ता, तो फिर इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये तनाज़ा पैदा हो चुका है, ये एक डिस्प्यूट पैदा हो चुका है, और ये हर हाल में अदालत जाएगा, और अदालत ही के पास ये इख्तियार है कि वो इसको खुला की बुनियाद पे डिसाइड करते हुए अपना फैसला सुनाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड जो हमारी गुफ्तगू का नवा हिस्सा होगा, उसमें हम बाकी जो उलमा हैं, जिनमें अल्लामा यूसुफ करजावी, हाफिज सलाउद्दीन यूसुफ और मोहम्मद तकी उस्मानी की आरा को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।